اللہ ایسے بندوں میں شمار فرما دے جن کو دیکھ کر تو خوش ہوتا ہے، ایسے بندوں میں شمار فرما دے جنہیں دیکھ کر تو مخلوق کو رزق تقسیم کرتا ہے۔ یہ بہت دعا کے وہ ہوتے ہیں، اگر اللہ کے نام پہ قسم اٹھا لینا تو اللہ اکبر، اللہ ان کی دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک غلام تھا۔ بادشاہ کے یہاں محفلیں سجا کرتی، لوگ آتے اور کھانے رنگ برنگی شراب پیا کرتے۔ ایک مرتبہ پھل فروٹ ختم ہو گئے تو اس بادشاہ نے اپنے غلام سے کیا کہ یہ 4 درہم لو اور جا کر کے بازار سے پھل خرید کر کے لے کر کے آؤ۔ اب وہ غلام تھا، وہ 4 درہم لے کر کے چل پڑا۔ اب راستے میں حضرت منصور بن عمار بصری رحمت اللہ علیہ یہ کھڑے ہوئے تھے اور کسی فقیر کے لیے لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی مجھے 4 درہم دے دو، میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ اب وہ جو غلام تھا وہ آیا، جب اس نے حضرت کی یہ بات سنی نا تو خوف تو تھا نا من میں کہ مجھے تو میرے آقا نے سامان لینے کے لیے بھیجا ہے، اگر نہیں لے کر کے پہنچا تو ڈانٹ بھی کھاؤں گا، مار بھی کھاؤں گا، غصے کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن پھر نہ جانے کیا اس کے من میں آئی، اس نے کہا حضرت آپ یہ 4 درہم لے لو اور مجھے 4 دعائیں دے دو۔ حضرت نے اس سے وہ 4 درہم لیے اور اس فقیر کو دے دیے جس کے لیے آپ 4 درہم مانگ رہے تھے۔ اس کو دینے کے بعد کہا کہ بتا کیا دعائیں چاہتا ہے۔ اس نے کہا حضرت پہلی دعا تو یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے ان 4 درہم کا بدلہ عطا فرما دے جو میں نے آپ کو دیا ہے۔ فرمایا کہ چل اس کی دعا کی، اللہ پاک تجھے ان 4 درہم کا بدلہ عطا فرمائے۔ کہا کہ دوسری دعا بتا۔ کہا کہ میرا ایک آقا ہے، وہ 24 گھنٹے شراب میں مبتلا رہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے لیے دعا کر دو کہ اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت نے کہا چل تیری یہ دعا بھی قبول کی کہ اللہ پاک تیرے بادشاہ کو شراب پینے سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا کہ تیسری دعا بتا۔ تو اس نے کہا کہ تیسری دعا یہ ہے کہ میرا آقا مجھے آزاد کر دے، مجھے اس کی غلامی میں نہ رہنا پڑے۔ حضرت نے کہا چل اس کی بھی دعا کی کہ اللہ پاک تجھے تیرے آقا سے آزادی عطا فرمائے۔ کہا کہ چوتھی دعا بتا کیا کرنی ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت چوتھی دعا یہ ہے کہ اللہ آپ کی، میری اور اس مجمع کی جو کھڑا ہوا ہے اور میرے آقا کی سب کی مغفرت فرما دے۔ تو حضرت نے کہا کہ چل اس کی بھی دعا کی کہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اب وہ یہ 4 دعائیں لے کر کے واپس سے محل کی طرف روانہ ہوا، یہ خیال کرتا ہوا، کیونکہ ایمان ڈگمگاتا ہے نا انسان کا، دیکھتا نہیں ہے نا، آتے ہیں نا خیال، تو وہ بھی خیالی پلاؤ بناتے ہوئے اپنے دل میں جا رہا ہے کہ آج آقا مار کھائے گا تو مار کھا لوں گا، غصہ کرے گا تو اس کا غصے کا سامنا کر لوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن وہ تو حضرت کی چونکہ دعائیں تھیں، یہ اللہ والے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جب اپنے بادشاہ کے سامنے پہنچا تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے سامان لینے کے لیے بھیجا تھا، لے کر نہیں آیا؟ تو اس نے کہا کہ آقا آج میرے ساتھ ایک بہت ہی عجیب معاملہ پیش آیا۔ بادشاہ نے کہا بتا معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے اس کا دل بھی ٹھنڈا کر دیا۔ اس نے کہا کہ راستے میں ایک اللہ والوں سے ملاقات ہوئی، وہ ایک فقیر کے لیے 4 درہم مانگ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جو مجھے 4 درہم دے گا میں اس کے لیے اللہ سے دعا کروں گا۔ تو میں نے 4 درہم دے کے بدلے میں 4 دعائیں لے لیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا چل بتا دعا کیا تھی؟ اس نے کہا حضرت میں نے ان سے کہا کہ پہلے تو مجھے ان 4 درہم کا بدلہ مل جائے۔ بادشاہ نے کہا چل ہم تجھے اس درہم کے بدلے 4000 درہم نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ دوسری دعا تو نے کیا کروائی؟ تو غلام نے کہا کہ آقا دوسری دعا میں نے یہ کروائی کہ اللہ پاک مجھے آپ سے آزادی عطا فرما دے۔ کہا کہ چل آج سے تو بھی آزاد۔ کہا کہ تیسری دعا کیا تھی؟ کہ تیسری یہ تھی کہ اللہ پاک آپ کو شراب سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ بادشاہ نے کہا چل میں توبہ کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ چوتھی دعا کیا تھی؟ تو کہنے لگا آقا چوتھی دعا میں نے یہ کروائی کہ اللہ پاک منصور بن عمار بصری کی اور جو وہاں مجمع موجود تھا اس کی، آپ کی اور میری سب کی مغفرت فرما دے۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ یہ کام معاف کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اور رات کو جب بادشاہ سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی بندہ ہے اور کھڑے ہو کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے وہ کام کر دیے جو تیرے بس میں تھے اور ہم نے وہ کام کر دیا جو ہمارے بس میں تھے، ہم نے تم سب کی مغفرت فرما دی۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو یہ وہ ہوتے ہیں جب یہ اللہ کے نام پر کوئی قسم کھا کر دعا کرتا ہے نا
تو اللہ ہاتھ چھوٹنے سے پہلے ان کی دعاؤں کی قبولیت کے فیصلے کر دیتا ہے۔ تو ہم ایسے بنے نا، ہم اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق مانگا کریں، اور یوں کہا کریں اے اللہ میں تو چھوٹا ہوں، چھوٹا گمان ہے، تو اپنے چھوٹے گمان سے مانگتا ہوں، تو بڑا، تیری شان بڑی ہے، اپنی شایان شان عطا فرما دے۔ اس لیے ایسے بنو کہ اللہ کی رضا کا سبب بنے۔